مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کرپٹو کرنسی میں ڈیلنگ کرنا یا لین دین رکھنا حرام ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک شخص نے مفتی صاحب سے سوال کیا ہے کہ مجھے کچھ بکس خریدنی ہیں، کتابیں خریدنی ہیں، کیا میں ان کی پیمنٹ، ان کے جو پیسے ہیں، کیا وہ میں کرپٹو کرنسی میں کر سکتا ہوں؟ تو مفتی صاحب نے کہا نہیں، کرپٹو کرنسی میں خریدی گئی چیزیں حرام ہیں، اور اس پر باقاعدہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ شرعی تقاضے پورے نہیں کرتی، اس لیے یہ حرام ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ یہ مولوی حضرات ہر آنے والی نیو ٹیکنالوجی کو حرام کیوں قرار دے دیتے ہیں اور کچھ سال کے بعد جا کے ایک فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ اب حلال ہے، اس کو آپ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جیسے کہ پہلے جب لاؤڈ اسپیکر آیا تھا تو ان ملاؤں نے کہا کہ اس میں اذان دینا جائز نہیں، یہ یہودیوں نے بنائی ہے، یہ شیطان کا باجا ہے، اس لیے اس میں اذان دینا جائز نہیں۔ کچھ سال گزرنے کے بعد جب پوری دنیا میں یہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ ہو چکی تھی، پوری دنیا اس کو اڈاپٹ کر چکی تھی، تب ملاؤں نے کہا اب ٹھیک ہے، اب آپ مسلمانوں کے لیے بھی حلال ہے، اب اس میں آپ اذان دے سکتے ہیں۔ یہ حال تو ہیں۔ اس سے پہلے جب شروع میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں پرنٹنگ مشین آئی تھی تو ان ملاؤں نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا تھا کہ آپ اس میں قرآن کو پرنٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو اسلامی بکس کو اس میں پرنٹ نہیں کروا سکتے۔ یہ بھی یہودی نے ایجاد کی ہے، اس لیے 100 سال اس کو بین کیے رکھا۔ ملاؤں نے بعد میں جا کے کہا کہ نہیں، یہ اب ٹھیک ہے، اب آپ قرآن کو بھی اس میں پرنٹ کر سکتے ہیں، یہ حلال ہے۔ ان ملاؤں کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ دراصل یہ ملا اس ٹیکنالوجی کو جانتے نہیں ہوتے، اس لیے جا کے اس طرح کے فتوے دے دیتے ہیں، اور جب پوری دنیا میں ٹیکنالوجی پھیل جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے، تب جا کے کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ پہلے ٹیکنالوجی سے دور کر دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، چھوڑو اس کو، نیو چیز کو اڈاپٹ نہیں کرنے دیتے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انگریز ترقی کر گیا ہے، مسلمان پیچھے رہ گئے۔ بھئی ان مسلمانوں کو ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی اجازت تو دے دو، ہر چیز کو تو آپ نے حرام کر رکھا ہے۔ اس طرح کا لباس نہ پہنے۔ ایک تبلیغی جماعت والے نے مجھے روکا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ آپ یہ کالر والا، یہ جو کالر ہے، یہ کالر والا لباس نہ پہنا کرو، سادہ لباس پہنا کرو جس پر بین لگا ہوا ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ علماء کا لباس ہے۔ اب ان کو یہ بات کون سمجھائے کہ یہ کالر والا لباس پہننا ہماری ثقافت ہے، ہمارا کلچر ہے، ہم اپنی ثقافت کو کیسے چھوڑ دیں؟ بات ہو رہی تھی کرپٹو کرنسی کی، تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ویسے پاکستان کی گورنمنٹ اس کو ڈیجیٹلائز کر چکی ہے، لیگلائز بھی کر چکی ہے۔ جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر ملکی جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں، جو پاکستانی غیر ملک میں رہتے ہیں، وہ بغیر بینک اکاؤنٹ کے 1 منٹ میں اپنے پیسے پاکستان میں بھیج سکتے ہیں، صرف اپنے موبائل سے، جیسا کہ آپ لوگ ایزی پیسہ یا جائز کیش کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اور کرپٹو کرنسی پر ٹیکس بھی بہت کم ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ کے مقابلے میں۔ پاکستان کرپٹو کرنسی کو اڈاپٹ کرنے والا دنیا کا 3را بڑا ملک ہے۔ لاکھوں نوجوان ٹریڈنگ، انویسٹمنٹ، بلاک چین ٹیکنالوجی سے کمائی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ مولانا حضرات کہتے ہیں کہ اس کو بین کرو، یہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ پاکستان نے پچھلے سالوں میں 20 ارب ڈالرز کی ٹرانزیکشن کی کرپٹو کرنسی میں، لیکن یہ مولانا، یہ مفتی جن کو کرپٹو کرنسی کا سی بھی نہیں آتا، یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔